الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک بار مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کعبۃ اللہ میں عبادت فرما رہے تھے۔ آپ کے سامنے کچھ کافر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مانگنے والا، ایک سائل، ایک بھکاری کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب ان کافروں کو مذاق سوجا کہ سامنے حضرت علی محو عبادت ہے، اور انہوں نے کہا کہ علی کے پاس جاؤ تمہیں کچھ دیں گے۔ اب انہوں نے شرارت کی کہ جب یہ حضرت علی کے پاس جائیں گے، چونکہ آپ عبادت کے لیے آئیں تو آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی، تو معاذ اللہ جب نہیں دے پائیں آپ کو شرمندہ کریں گے۔ اب جب یہ مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچا اور آپ نماز سے فارغ، تو آپ کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم سارے معاملے کو سمجھ گئے کہ کافروں کی نیت کیا تھی، تو اس نے وہی سوال کیا، علی مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا فرمائیے۔ قربان جائیں مولا علی کی محبت رسول کے اوپر، آپ نے چند بار مدینے والے مصطفیٰ پر درود پڑھا اور مانگنے والے سے کہا اپنی خالی ہتھیلی میرے سامنے کرو۔ جیسے اس نے ہتھیلی سامنے کی، آپ نے پھونک ماری اور مٹھی کو بند کر دیا اور فرمایا کہ کافروں کے پاس واپس جاؤ، جیسے کہیں کہ علی نے کیا دیا، اپنی خالی مٹھی کو کھول دینا۔ اب مٹھی بند ہے خالی، اور کافر دور سے دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ بھلا پھونک مارتے ہیں، صرف ایک مٹھی میں کچھ آتا ہے، یہ نہیں پتا پھونک مارنے والے کون ہیں۔ جب یہ مٹھی لے کر نکلا اور کافروں کے پاس واپس پہنچا، وہی کویسچن ہوا، وہی سوال ہوا کہ اے بھائی علی نے کیا دیا؟ حکم تھا کہ سنتے تھیلی کھول دینا۔ تو وہ بھکاری اور وہ سائل یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مولا علی کے دم اور درود کی برکت سے الحمدللہ اس کی ہتھیلی میں سونے کی اشرفی موجود تھی۔ اس کی برکت کیا ہوئی کہ وہ تمام کفار اور یہ مانگنے والا مولا علی کی اس کرامت اور درود پاک کی برکت کو دیکھ کر سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ غور کریں کہ میرے آقا پر درود پڑھنے کی کتنی برکت ہے۔ الحمدللہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے دیوانے ہیں۔ میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں آج ماشاءاللہ اس عظیم الشان اجتماع میں، اس میں آپ کی توجہ بھی ہے، مزید بھی چاہیے۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ ہی چند مدنی پھول سنیے گا۔ میرا مشورہ یہ کہ بجائے موبائل کی میموری میں اس کو فیڈ کرنے کے اپنے دل اور دماغ میں فیڈ کریں۔ موبائل گم گیا تو یہ چیزیں نکل جائیں گی، لیکن آپ کے دل دماغ میں عشق رسول کی باتیں آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے انگ انگ سے سرکار کی محبت کے پھول کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو معطر کریں، اس میں چیزیں فیڈ کریں، اس میں چیزیں ڈالیں، ورنہ موبائل آپ کی توجہ لے گا، اور آپ کی توجہ لے گا تو آپ کو سمجھ کم آئے گا۔ پھر جو سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، ہم موبائل پر ہوں گے۔ تو میں آپ کو منع نہیں کر رہا، ایک ذہن دے رہا ہوں کہ بزرگ فرماتے ہیں جب کسی دینی اجتماع پہ جائیں، کسی نیک مجلس میں جائیں، اپنا پیالہ خالی سمجھ کر جائیں، واپسی پر بھرا ہوا لے کر آئیں گے۔ اب پہلے بھرا ہوا ہے جناب، مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو بارش میں برتن الٹا پڑا تو بھرے گا کیسے؟ تو اپنا برتن سیدھا رکھیں انشاءاللہ، اپنی توجہ رکھیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام دنیا جانتی ہے، یہ عشق و محبت کے وہ امام ہیں کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام سے وہ محبت ہے کہ آپ نے جو مدینے میں اپنی زندگی کے سال گزارے، ان کی محبت رسول کا انداز کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ ہم بھی محبت رسول میں آئے ہیں، لیکن ہم بعض اوقات محبت رسول میں آتے ہیں، رب کی رحمت سے برکت پاتے ہیں، لیکن ہماری توجہ وہ نہیں ہوتی، ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا، دیکھنے والے کو بھی لگتا ہے یہ کس انداز سے
پک کر رہے ہیں, جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو ہم محبت رسول میں آتے ہیں, جمعے کا بیان سننے آئے پتہ چلے. یعنی امام مالک کی محبت کیا تھی, آپ ایک بار بیان فرما رہے تھے تو سامنے ہی آپ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ بھی بیٹھے تھے, ایک دم شور مچا, ہاتھی آیا ہاتھی آیا. تو اس ملک میں, یعنی مدینے کی بات نہیں, کسی اور ملک میں پڑھا رہے, تو ایک دم شور مچا, ہاتھی آیا. امام مالک نے بیان روکا اور اپنے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ سے فرمایا کہ بیٹا ملک کے اندلس یعنی اسپین سے میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے, تو آپ کے ملک میں ہاتھی نہیں ہوتا, آپ بھی جا کے ہاتھی دیکھ لو. اب استاد امام مالک ہیں تو شاگرد بھی تو امام مالک کا ہے. پتہ کیا جواب دیا؟ اس ایک بات کو آپ سیکھ جائیں, انشاءاللہ آپ کو علماء کرام کے بیانات سننا یا کسی بھی نیک مجلس میں بیٹھنا بڑا آسان ہو جائے گا. جب آفر کی بیٹا آپ بھی جا کے ہاتھی دیکھ لو, عرض کرتے ہیں کہ استاد محترم میں اندلس یعنی ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے نہیں, میں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, آقا کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. مجھے ہاتھی سے کیا لگے؟ آپ اور میں ایک کوز لے کر آئے, ایک مقصد لے کر آئے, محفل میلاد, سنت عمرہ بیان. پھر پتہ چلے کہ جب تو کچھ چار باتیں دل دماغ میں فیڈ بھی ہوں اور جا کر ہم عمل بھی کرنے والے بن جائیں. تو ماشاءاللہ ایک کثیر اجتماع ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا عشق عطا فرمائے. اے کاش ہماری آج کی محفل یوں قبول ہو جائے کہ جب ہم اس محفل کے بعد سوئیں تو محفل والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ ہوتا ہے, یہ بات ہے ساری محبت رسول کی, یہ ساری باتیں آقا سے عشق کرنے کی. الحمدللہ بڑے بڑے دیوانے ہیں دنیا میں جن پہ کرم ہوتے ہیں. چونکہ میلاد کی محفل ہے, میں ایک بڑا پیارا شارٹ سا واقعہ آپ کو سٹارٹ میں کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ جدی پشتے مسلمان ہیں, اللہ کے کرم سے ٹنا ٹن عاشق رسول ہیں, پکے سنی ہیں, اللہ ہمیں سنیت پر استقامت عطا فرمائے. تو ہم میلاد کا نام سنتے جھوم جاتے ہیں, ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں. کیوں نہ, میرے پاس حدیث کی کتابیں ہیں, ان میں لکھا ہے کہ عاشق رسول کی نشانی کیا ہے کہ جب جب اس کے سامنے دفعہ ہوتا جائے گا اس کا مرجھایا چہرہ کھلتا چلا جائے گا. اس کا ہلنا جلنا مچلنا خوش ہونا بتائے گا کہ اس کے اندر کتنی سرکار سے محبت ہے. اگر یہ برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا تو ذکر رسول سے پگھلنا شروع ہو جائے گا, اس کے انگ انگ سے آقا کی محبت آئے گی, پتہ چلے گا کہ اس کو کس قدر اثر ہو رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, پاکستان بننے سے پہلے انڈیا پاکستان جب ایک تھے تو ایک بہت مشہور شاعر تھا اس دور کا, اس کا نام تھا دلو رام کوسری. اس کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ دلو رام کوسری نان مسلم تھا, ناٹ مسلم, نان مسلم, غیر مسلم, نہ سنی نہ عاشق رسول, کچھ بھی نہیں. شاعری لکھتا تھا, کبھی ملک کے بارے میں, کبھی کسی شہر کے بارے میں, کبھی کسی شخص کے بارے میں. لیکن کبھی کبھی نہ اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی اور ایک محبت اود کرتی, جوش مارتی. وہ کیا, یہ شاعر تھا اور شاعروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ان سے جب ذکر مصطفیٰ سنتا تو اس کا بھی ذہن بنتا. اس نے بھی کیا کیا, رفتہ رفتہ ہندو ہونے کے باوجود محبوب خدا کی شان میں نعتیں لکھنی شروع کر دی. سبحان اللہ کی ایک برکت بتاؤں, جو اللہ کے لیے سبحان اللہ کرے, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی رضا کے لیے فقط ایک جملہ سبحان اللہ کہنے کا بندے کو اجر کیا دے گا. جو بسوں والوں کو امید ہے پتا ہوگا, نہیں تو سن لیجئے کہ جو اللہ کے لیے کہتا ہے سبحان اللہ, 1 سے 2 سیکنڈ لگے اللہ کے لیے, تو میرا رب کتنا بڑا قادر ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا ٹری, درخت لگاتا ہے کہ ایک عربی نسل کا تیز گھوڑا 500 سال دن رات بغیر سٹاپ کیے نان سٹاپ دوڑے, 500 سال کے بعد جتنا وایا یعنی فاصلہ طے کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فقط ایک بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں اتنی گھنی چھاؤں کا درخت اسی وقت لگا دیتا ہے. میں نے بھی دنیا کے بڑے ملک گھومے رہے خدا میں, مجھے ایسا درخت کبھی نظر نہیں آئے گا بھی نہیں, آپ بھی ہو سکتا جاتے ہوں, لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہاں ڈھوک ہسو میں اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے, مدینے میں تیار ہوتا جا رہا ہوگا. ہمارے ساتھ علماء بھی تشریف فرما ہے, حفاظ بھی ہوں گے, سید بھی ہوں گے. ان نیکوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کرے کہ ہم سننے کا بھی ثواب لیں, بولنے کا بھی ثواب لیں. اللہ ہماری حرکات و سکنات میں برکت عطا فرمائے کہ انسان کا یہ جو ہلنا جلنا نا قیامت کے دن, اس پر بھی اللہ پوچھے گا کہ کیوں ہلے تھے, کیوں جھولے تھے, تو اس پر بھی پوچھا جائے گا. تو آج کا ہلنا جلنا تو ہے ہی سرکار کی محبت میں لگے رہے. تو اس لیے ابھی بھی بات سوچ رہے ہیں کہ میں جنت میں درخت لگاؤں کہ نہ لگاؤں, نقصان تو کوئی نہیں.
ادھر والوں کی آواز تو بالکل مرم سی ہے، ابھی بھی سب نے ہمت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کو یہ گر آ گیا کہ مجھے کس بات کے بعد اللہ کی کیا حمد کرنی ہے، مجھے سبحان اللہ کب کہنا ہے، الحمدللہ کب کہنا ہے، انشاءاللہ کب کہنا ہے، استغفراللہ کب پڑھنا ہے، تو آپ دنیا کے کامیاب انسان یوں بن جائیں گے کہ ادھر سامنے والا باتیں کرتا جا رہا ہوگا، ہر بات پر اللہ کی حمد کر کے جنت میں باغ تیار کرتے جا رہے ہوں گے، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ دل آزاری ہوگی، ہر بات پر اللہ ہی کا ذکر جاری ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ والوں کے انداز ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان اندازوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ تو زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی کریں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی کہ جو دنیا میں کثرت سے ذکر اللہ کرے گا، موت کے وقت اس کو اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہاں عادت ہوگی تو موت کے وقت اس کا فیضان انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو بہرحال دلو رام جو تھا یہ نعتیں لکھتا تھا، کبھی کبھی آقا کی محبت میں شعر لکھتا تھا۔ تو ایک دن یہ بیمار ہو گیا اور اپنے بیڈ روم میں تھا، کمرے میں تھا، اچانک اس کے رشتہ دار آئے کہ لگتا ہے دلو رام اب بچے گا نہیں۔ دلو رام کوسری کا کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ ایک دم جب رشتہ داروں کی بھرمار ہوئی تو اس نے شور ڈالا، ایک دم اس نے شور ڈالا، نکل جاؤ نکل جاؤ، میرا کمرہ خالی کر دو، نکل جاؤ۔ اتنی کیا کہ رشتہ داروں نے سمجھا کہ موت کی سختی ہے، اس کی بات ماننی چاہیے تاکہ اس کو آخری وقت میں تسکین ہو جائے۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ کمرہ خالی ہوا تو جیسے کمرہ خالی ہوا تو اس کے کمرے میں بالکل سکوت ہو گیا، خاموشی ہو گئی، سائلنٹ موڈ ہو گیا سارا۔ اب لوگ کان لگا کر سن رہے ہیں کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کچھ دیر تک جب سارا خاموش ماحول پایا تو لوگوں نے ایک ایک کر کے اندر جانا شروع کیا تو حیران ہو گئے کہ آئے تھے تو دلو رام کوسری کا چہرہ مرجھایا ہوا، شدت تکلیف میں تھا۔ اب جیسے جیسے اس کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، کمرہ بھی بدلا ہوا ہے، دلو رام بھی بدلا ہوا ہے، کمرے سے خوشبو ہے، نور علی نور ہے، اور چہرے میں خوشی کے اثار نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا دلو رام کہاں گیا تمہارا مچلنا، کہاں گیا تمہارا رونا، کہاں گیا تمہارا شور ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ خوشبو کیسی، یہ نور کیسا، یہ کیفیت کیسی؟ اس نے کہا سچ بتاؤں گا، تم وعدہ کرو کہ میری بات مانو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ تم کو تو پتا کہ میں شاعر تھا، میں جب شاعری کرتا تھا تو کبھی کبھی مجھے مسلمانوں کے نبی سے محبت کے سبب نعت لکھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی تھی۔ تو ان کی نعت پڑھتے پڑھتے بعض اوقات میں ان کی محبت میں کھو جاتا تھا۔ تو آج جب مجھ پہ نزا کا وقت طاری ہوا ہے، آج جب کہ مجھ پہ یہ موت کی شدت آیا چاہتی ہے، تو میں نے جب تمہیں کہا نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ، کمرہ خالی کر دو، ریزن یہ تھا، وجہ یہ تھی جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس مسلمانوں کے نبی کی نعت لکھتا تھا وہ مجھے کلمہ پڑھانے تشریف لے کر آ رہے تھے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے نبی میرے کمرے میں آئے اور مجھے اسلام میں داخل کیا، میرا نام مسلمانوں والا رکھا اور مجھے بشارت دی اور تشریف لے گئے، تم گواہ ہو جاؤ، اب میں ہندو نہیں بلکہ آقا کا امتی بن چکا ہوں۔ اب میری میت کو آگ مت جلانا بلکہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے حوالے کر دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب کچھ دیر کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے دلو رام کوسری کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد اس کی میت مسلمانوں کے حوالے کی گئی۔ کچھ دیر پہلے ہندو کہلانے والا زبردست عاشق رسول بن گیا، اور ایسا عاشق رسول ہے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ میرے آقا خود تشریف لائے، اپنا دیدار کرایا، کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد میرے آقا تشریف لے گئے، مسلمانوں نے جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں اتارا، اور کتاب میں لکھا تھا آج بھی ان کا مزار ہندوستان میں مسلمانوں کو برکتیں لٹا رہا ہے۔ میں نے آپ کو نان مسلم کی بات سنائی کہ جو عاشق رسول نہیں تھا لیکن ایک محبت کی چنگاری تھی جس کو اللہ پاک نے آگ کی شکل عطا کر ایمان نصیب ہو گیا۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم آقا سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے اور دل سے پیار کریں گے تو ہمیں کس قدر میرے مصطفیٰ عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اپنی لائف بنا لیں، اپنا ذہن بنا لیں، جب آقا کی بات آئے تو باقی سارے رشتے بعد میں ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں، ابھی ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھے نا، تو اس میں کبھی بھی اجتماع پر آئیں تو اپنے آپ کو ایسے اہتمام کے ساتھ لائیں، آپ کے کپڑے بتائیں، آپ کی خوشبو بتائے، آپ کا چہرہ بتائے، آپ کا آنا بتائے، آپ کا بیٹھنا بتائے، آپ کا سننا بتائے کہ آپ سرکار کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
پریشان نظری کے ساتھ، آدھے نیند میں، آدھے ہوش میں، آدھے اٹھتے آدھے بیٹھتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ تو خیر یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ جیسی محبت کریں گے ایسا آپ کو رپلائی ملے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میلاد کا اجتماع ہے اور الحمدللہ یہ اجتماع انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو نور مبارک تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو سبحان اللہ اس نے طاؤس کی شکل میں ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ کی عبادت کی۔ پھر یہ آدم علیہ السلام کی پشت انور میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام جب چلتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں آتی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب، میں جب چلتا ہوں تو میرے پیچھے سے یہ سبحان اللہ کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ کون نکالتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بتایا گیا کہ تم پوچھو۔ تو پوچھا تو پتہ چلا کہ پیچھے پیچھے فرشتے چلتے ہیں۔ پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو اور کیوں سبحان اللہ پڑھتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں جو نور محمدی ہے، فرشتے اس کا دیدار کرتے جاتے ہیں اور سبحان اللہ کی صدا لگاتے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب، فرشتے تو اس کا دیدار کریں، میں بھی اللہ کے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ان کے نور کا۔ تو اللہ نے ان کی خواہش پر آقا کریم کا نور ان کے انگوٹھوں میں عطا فرما دیا۔ تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگا لیا۔ تو سب سے پہلے محبت رسول میں آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما تھا۔ آج ہم بھی چومیں گے تو اپنے ابا جان آدم علیہ السلام کی سنت پر انشاءاللہ چلیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو خیر یہ چلتا رہا پاک پشتوں سے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سرکار کے ابا جان ہیں، عظیم باپ ہیں، جب ان کے پشت میں سرکار کا نور بدیت ہوا تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں جاتا اور کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھتا، اس نور کی برکت سے اسی وقت وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس نور کے ساتھ چلتا تھا اور دھوپ ہوتی تھی، اس نور مصطفیٰ کی برکت سے میرے اوپر آ کر بادل سایہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر میں دیکھتا کہ جب میں جنگلات میں ہوتا، یہ نور میرے بدن سے نکلتا، آسمانوں کی طرف جاتا اور اللہ کی حمد کرتا۔ اور فرماتے ہیں ایسے سے عجائبات اس نور سے ہوئے، یہاں تک کہ حضرت آمنہ تک پہنچا۔ اور جب حضرت آمنہ کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا تو سبحان اللہ آپ کو ہر مہینے ایک اللہ کے نبی خواب میں آ کے سرکار کی ولادت کی بشارت عطا فرمایا کرتے تھے۔ آج دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہو، بڑے سے بڑے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو، تو ایک عام قسم کی نرسنگ کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب میرے آقا کریم کی ولادت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے جنتی حوریں روانہ فرما دی۔ آپ نے پاک بیبیاں بھیجی جنہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ اے آمنہ، آپ کی خدمت کے لیے رب نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ جب کسی بچے کی ولادت کا وقت ہو تو وہ عام دنیا میں بتائے کہ جناب فلاں کی ولادت کا وقت آ گیا۔ عجیب بات بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے خطیب صاحب بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ لیں۔ آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا پتہ؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پیدا ہوئے تھے کیا ہوا تھا؟ گھر والوں کو ٹینشن ہی ہوئی ہوگی میرے اور آپ کے پیدا ہونے، اور کیا ہونا ہے؟ روئے تھے، چلو کچھ خوش بھی ہوئے ہوں گے، پریشان بھی ہوئے ہوں گے، خیر عجیب کیفیت ہوگی۔ لیکن میرے محبوب خدا جب پیدا ہوئے، ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی ولادت سے کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے، جو قریش کے جانور تھے 4 ٹانگوں والے جسے چوپائے کہتے ہیں، جس میں گائے تھی، اونٹنیاں تھیں، بکریاں تھیں، اللہ پاک نے ان کو انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دی اور انہوں نے سرکار کی آمد کی ایک دوسرے کو خوشخبریاں عطا فرمائی۔ ایک جانور بول کر دوسرے جانور سے کہتا تھا تمہیں پتہ ہے میں آنے والے ہیں۔ تو یہ جانور ایک دوسرے کو آقا کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ابھی میں آیت نعرے لگ رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا، ہم تو امتی ہیں، ارے یہ تو سرکار کی آمد پر جانور بھی نعرے لگایا کرتے تھے کہ آقا کی ولادت کا وقت آ گیا۔ حضرت عامر کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، بہت کم لوگ ان کا واقعہ جانتے ہیں۔ عیون الحکایات الروض الفائق، یہ 5ویں صدی میں کتاب لکھی گئی، بڑی زبردست کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عامر کون تھے؟ یہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ بت پرست تھے اور یہ مکے کے مضافات میں رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ڈاٹر، بیٹی، جو پیدائشی طور پر معذور تھی، نہ یہ بیٹھ سکتی تھی نہ یہ چل سکتی تھی، خالی سن اور بول سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی۔
اب اس وقت کا دستور کیا تھا کہ لوگ معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو یہ حضرت عامر جو تھے آقا کی ولادت سے پہلے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی انہوں نے گھر میں 2 بت رکھے ہوئے تھے. ان کے گھر کے 2 پورشن تھے، 2 پورشن 1 and 2. نیچے والے پورشن میں بیٹی تھی جو ہمیشہ پیدا ہونے کے بعد چارپائی پر پڑی رہتی تھی، اور ایک بت اس کے سامنے رکھا ہوتا تھا، اور یہ اس بت سے کہتی رہتی تھی کہ اے بت اگر تو شفا دے سکتا ہے تو مجھے شفا دے. حالانکہ پتھر اور بت کو شفا نہیں دے سکتا، سب جانتے ہیں. ایک بت انہوں نے چھت پہ رکھا ہوا تھا جہاں یہ میاں بیوی جاتے، اور اوپن سپیس تھا، کھلا چھت تھا، اور اس بت کے پاس بیٹھے رہتے، روتے رہتے، بت اگر تو شفا دے سکتا ہے، اگر تو ہمارا خدا ہے تو ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دے. اب اس کا عمر کے ساتھ بڑھنا، جوان ہونا میں تکلیف دے رہا ہے، ہماری بیٹی اپاہج ہو رہی ہے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. کرتے 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 کچھ بھی نہیں ہوا. ایک دن کیا ہوا، حضرت عامر جو تھے یہ تنگ آ گئے، اور تنگ آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ان پتھر کے بتوں سے ہمیں مانگتے ہوئے، ہماری بیٹی کو شفا نہیں ملی، ہماری مرادی پوری نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے رب نہیں ہے، اس مشرق اور مغرب کا رب کوئی اور خدا ہے جس کو ہمیں پانا ہے، ہمیں دین حق کو تلاش کرنا ہے. اب یہ دونوں باتیں کر رہے تھے میاں بیوی چھت کے اوپر. حضرت عامر کی نظر سامنے میدانوں میں پڑی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سبحان اللہ، آسمان سے زمین تک سارے جہان کو نور میں رنگ دیا گیا تھا. درخت جھک رہے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. فرماتے ہیں ایسا منظر تھا کہ میری آنکھوں نے اس سے پہلے منظر نہیں دیکھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دیکھتی ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ درخت جھکے جا رہے ہیں، آسمان سے ملائکہ زمین پر نزول کرتے جا رہے ہیں، خوشبو کی آندھی چلا دی گئی ہے، عجیب نور بھر دیا گیا ہے، روئے زمین کو بو کا نور بنا دیا گیا ہے. زوجہ کہتی ہاں ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں. اتنے میں بت میں سے آواز آتی ہے، بت میں سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ کہ آج اللہ کے حبیب کی ولادت کا وقت آ چکا ہے. یہ ساری بہاریں، یہ ساری برکتیں اللہ کے نبی کی ولادت کی برکتیں ہیں. یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ بت میں سے آواز کیسے آ گئی. یہ بھی اس بت سے کہتے ہیں کہ اے وہ آواز جو حق کی آواز ہے اس بت سے آ رہی ہے، ہمیں بتائیے کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے. آواز آتی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں جن کا نام سارا کچھ پیدا فرمایا ہے. پوچھے یہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ مکے میں پیدا ہوں گے، قریش کے خاندان میں پیدا ہوں گے. نشانیاں بتائیں. یہ دونوں میاں بھی باتیں کر رہے ہیں. حیرت کی بات کیا ہے کہ اب یہ باتیں کر رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کر ان کی بیٹی ان کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. ان کو یقین نہیں آتا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. بیٹی کہاں گئی تیری بیماری، بیٹی کہاں گئی تیرا چلانا، تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اللہ تجھے اپنے پیارے نبی محمد کا واسطہ میری بیماری کو ٹھیک کروا دے. ابا جان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس نبی کا واسطہ ہے جو میں نے دیا، اور اپنے قدموں پر چڑھ کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. باپ سجدے میں گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹی کمال ہو گیا، ہمیں رائے حق مل گئی. اب ہم نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، سامان باندھو، اب ہمیں کوئی جہان میں اچھا نہیں لگتا، چلو محمد کو تلاش کرتے ہیں، ان کو جا کے ڈھونڈتے ہیں جن کی برکتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اب غور کریں کہ آج کوئی کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں داتا صاحب جا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہو، ہمارا بھی سلام کہنا ہے. بھیا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں مکے جا رہا ہوں. آپ کا جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہا ہوں. یہ ماں، بیٹی اور باپ تینوں سامان باندھ رہے ہیں. کس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. کیسا منظر ہوگا، کیا ان کی کیفیت. باندھا اور وہاں سے چل پڑے آقا کریم کی محبت میں. پوچھتے جا رہے ہیں کوئی محمد کو جانتا ہے، کوئی محمد کو پہچانتا ہے. کرتے کرتے مکے پہنچے. پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جن کا نام محمد رکھا گیا ہے. بڑی بے قراری کے ساتھ یہ تینوں گھر پہنچتے ہیں. جا کے دروازہ نوک کرتے ہیں، نوکنگ کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت آمنہ کی آواز آتی ہے کون؟ کہتے ہیں کہ ہم رائے حق کے متلاشی ہیں، ہمیں محمد سے ملنا ہے، ہمیں محمد کا دیدار کرنا ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ان کے دادا جان کو یہودیوں سے خطرہ ہے، انہوں نے ان سے ملنے سے منع کیا. یہ کہتے ہیں نہیں،
नहीं, हम अपना सब कुछ इनके लिए छोड़ कर आए हैं, हमें एक बार मोहम्मद का दीदार करवा दीजिए। हजरत आमना फरमाती हैं सब्र करो, तुम्हें अभी कुछ देर के बाद इनका दीदार करवाया जाएगा। धड़कन बढ़ती जा रही है, बेकरारी तेज होती जा रही है। कुछ देर के बाद हजरत आमना सदा लगाती हैं, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद का दीदार करने वालों अंदर आ जाओ। हजरत आमिर तेजी के साथ जाते हैं, आपकी बेटी आपकी बीवी आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूरी नूरी गोरा गोरा प्यारा प्यारा चेहरा देखते हैं, वारी वारी हो जाते हैं, इन पर कुर्बान हो जाते हैं। कभी हाथों को चूमते हैं, कभी पैरों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। नजरें भर नहीं रही, अश्कबारी शुरू हो गई, आका के कदमों के साथ लिपट गए, रोना शुरू कर दिया। आका आपकी बरकत से हमें अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई है, हम आप पर ईमान लेकर आए हैं, हम आपके रब पर ईमान लेकर आए हैं, हम आपकी उम्मत में शामिल हैं। चूंकि ईमान की खबर मिल चुकी थी कि अल्लाह के नबी हैं, इनका नाम मोहम्मद है, ये ईमान लाने की बातें कर रहे हैं, आका को गवाह बना रहे हैं। हजरत आमना फरमाते हैं कि टाइम पूरा हो गया, कि बड़ी अश्कबार आंखों से वापस पलटते हैं, चलते हैं, कदम जमीन पकड़ लेती है, कदम भारी हो जाते हैं। हजरत आमिर बीवी से कहते हैं कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे कुछ प्यारा नहीं लग रहा, एक ही सूरत है जो आंखों में समा गई है। अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो फिर एक बार नबी का दीदार करते हैं। फिर आके दरवाजा खटखटाते हैं, हजरत आमिर कुंडी खटखटाते हैं, हजरत आमना को वास्ता देते हैं कि बस एक बार मुझे अपने शहजादे का दीदार अता करना। हजरत आमना इनकी ख्वाहिश पूरी करती हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो दौड़ते हैं, रन करते हैं और रोते रोते मेरे आका के नन्हे नन्हे पैरों को पकड़ लेते हैं, चूमते हैं। इतना रोते हैं कि किताब में लिखा है कि रोते रोते सचमुच इनकी जान मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। सरकार की आमद, अंठार की आमद, सोहने की आमद, अरबी की आमद, आमन की आमद, नासर की आमद, महमूद की आमद, कुरैशी की आमद। मरहबा या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ईमान है, अल्लाह ने इनको तोहफा अता फरमाया। आका करीम की अम्मी जान फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम 9 महीने मेरे पेट में रहे, मुझे एक बार भी तकलीफ नहीं हुई। आप फरमाती हैं जब मेरे महबूब पैदा हुए तो इन्होंने पहला काम पता क्या किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हज़रत आमना फरमाती मैंने देखा पैदा होते ही सबसे पहले अल्लाह को सजदा किया कर रहे। सुना तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती रब्बे खैरी उम्मती। उसके बाद सुभान अल्लाह, दाई हलीमा ने अपने शहजादे को, इनको हज़रत आमना ने अपने शहजादे को देखा तो दस्तूर था उन दिनों कि मक्के के मज़ाफ़ात से औरतें आती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं और सारा साल इनके मिलने वाले हिसाब किताब सकते हैं घर चलाती। दाई हलीमा जो थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत मिली है, 2 हफ्ते पहले तकरीबन मैं हज़रत हलीमा के घर की ज़ियारत कर आया। ये मक्के से आप जाएं ताइफ, हुजूर ताइफ से फिर आगे ये तकरीबन 80 किलोमीटर। तो मैं जब दाई हलीमा के घर पहुंचा तो मैं हैरान हो गया कि दाई हलीमा डाची पर यहाँ मक्के में आई कैसे होगी। तकरीबन 5,500 फीट के पहाड़ हैं जिनको चढ़ना पड़ता और उस वक्त रोड भी नहीं थे और दाई हलीमा कैसे पहुंचोगी। दाई हलीमा जिस डाची पर आई थी ना, इनके साथ और भी औरतें थी, मर्द भी थे। किताबों में लिखा है कि दाई हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब निकली थी तो पूरा साल इनके गांव में बारिश नहीं हुई थी और एक कतरा ना किसी बकरी और समझे के ऊंटनी के थनों में दूध का नहीं होता था। लोग प्यासे रहते थे, अजीब खुश्क साली थी। इन सब औरतों ने कहा चलो मक्के में चलती हैं, किसी बच्चे को लेके आती हैं, इनकी परवरिश करती हैं सारी, फिर जो माल मिलेगा उससे चलाएंगे। अब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब निकली तो बाकी औरतों की सवारियां कुछ बेहतर थी। दाई हलीमा की सवारी जो डाची थी, ऊंटनी थी, कुछ वीक थी, कमजोर थी, बार बार पीछे रह जाती। तो औरतें रुक जाते, कहते हलीमा कैसा जानवर ले लिया तुम, रुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। आप फरमाती मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती। खैर मक्के पहुंची। अब मक्के में दस्तूर था कि बच्चों को नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाकर एक जगह बाजार में रखा जाता और हर औरत अपनी पसंद का बच्चा लेकर उसके वालिदैन से बात करके ले जाती थी। कुर्बान जाए, औरतों ने
اپنا اپنا بچہ پسند کیا، میرے مصطفیٰ نے حلیمہ کو پسند فرمایا۔ حلیمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ ہمیں تو یہ بچہ لے کے جانا ہے، بڑا کرما والا بچہ لگتا ہے۔ لیا، حضرت آمنہ سے پرمیشن لی اور ساتھ لیا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا، وہی عورتیں تانا مارتی تھی کہ تمہاری سواری بڑی کمزور ہے، رک جانا ہے، رک جانا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جیسے میں مصطفیٰ کریم کو لے کر بیٹھی، ڈاچی میں ایسی طاقت، ایسی قوت آ گئی کہ اس نے دوڑنا شروع کر دیا، اور میری ڈاچی بار بار کرتی، پیچھے سے ہوتے آواز مارتی حلیمہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اور مجھے کہتی کیا مکے میں آ کے سواری تبدیل کر لی ہے؟ فرماتی ہے کہ سواری تو وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پیارے اسلامی آپ فرماتی ہیں جب میں گھر پہنچے، اب سننے والی بات ہے، قربان جائیں، آپ فرماتی ہیں جب میں گھر پہنچی رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، میں نے باتیں پڑھی تو میرے تو انگ انگ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یار میں نے زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں سنا، نہ پڑھا نہ پڑھیں گے، اتنا وکری ٹیب کا اپنا پیارا حبیب بنایا، سبحان اللہ، جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا، ان کی ہر ادا بالکل الگ ہے۔ اب کیا ہوا فرماتی جیسے میں کے ساتھ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی، اندھیرا تھا، لائٹ نہیں تھی، قربان جائیں ڈاکٹر والوں، ابھی لائٹیں آف کر دیں، موبائل کی بتیاں بند کر دیں تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہم کہیں گے استاد صاحب بڑا اندھیرا ہو گیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں اندھیری رات تھی، جب میں آقا کریم کے ساتھ اپنے گھر میں انٹر ہوئی، داخل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کا چشم تھا کہ اس سے میرا سارا گھر نور علی نور ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایسی خوشبو تھی سرکار کے بدن مبارک کی کہ جیسے میں گھر میں داخل ہوئی تو ادب مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں، استقبال مصطفیٰ میں میرے گھر میں جو جانور تھے، بکریاں تھیں، گائے تھی، اونٹیں تھیں، وہ نبی پاک کے استقبال کے لیے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ اگر جانور کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم جمعے کے دن کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو خیر آپ فرماتی ہیں جیسے میں لے کے اندر داخل ہوئی، اب اگلی جو بات کتاب میں لکھی کہ جو جانور ایک بار نظر اٹھا کر نبی پاک کا دیدار کرتا تھا، بکری دیکھتی تھی یا اونٹنی دیکھتی تھی، کوئی بھی جانور سرکار کو ایک بار دیکھتا تھا، اب آپ خوش ہو جائیں گے سن کر، اس کی نگاہیں پلٹنے سے پہلے اس کے خشک تھن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اب فرماتی آقا کی ولادت تو کیا ہوئی، آپ کی آمد تو کیا ہوئی، میرے گھر میں جیسے آپ کی قدم لگے گھر میں بہار آ گئی۔ آپ فرماتی کہ سال کی پہلی رات تھی کہ میں نے اور میرے بچوں نے پیٹ بھر کر دودھ نوش کیا۔ فرماتی صبح میرے گاؤں میں شور مچ گیا کہ گرما والیوں بکریاں وہاں چرانے بھیجا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا گرما والیوں تمہیں کیا پتا یہ کسی چراغ گاہ کی نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ یا رسول اللہ، حلیمہ نے جو اور برکتیں دیکھی نا، آپ فرماتی ہے کہ جب میں نبی پاک علیہ السلام کو غسل دینے کا ارادہ کرتی، اچھا نبی پاک کی جسم کی برکت کیا ہے کہ کبھی بھی ہمارے اپنے بتائے ہوئے کھلونے بچوں کو دل بہلاتے ہیں، اللہ نے نبی کا کھلونا چاند کو بنا دیا۔ حضرت عباس جو میرے آقا کے چچا ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ہی جان گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں جب یہ پنگوڑے میں ہوتے تھے اور چاند کے ساتھ کھیلتے تھے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی انگلی جاتی تھی چاند پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تھا۔ میں پہچان گئی اللہ کے نبی ہیں، زمین پر رہ کر چاند کو اپنی انگلی کی طاقت سے گھما رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اور بھی کتابیں پڑھیں نا حدیث کی اور پرانی کتابیں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آقا کا ایک معجزہ بتاؤں، آپ نے کس عمر میں چلنا شروع کیا؟ ڈاکٹر سوال میں مجھ سمیت 1.5 سال میں، 1.25 سال میں، ہے نا؟ استاد صاحب ہی ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پتہ کس ایج میں چلنا شروع کیا تھا؟ اس پر آپ نے
ہاں یہ بہت پیرا آواز آئی. اچھا مومن میں نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں گے مجھے بہت اس بات پر خوشی ہوگی کہ میرے آقا کے غلاموں کے جنت میں پھلدار درخت لگتے جا رہے ہیں. اچھا آپ اور میں نے سال سوا سال میں اماں سے پوچھے چلنا شروع کیا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے مہینے چلنا شروع کروا دیا. چھٹے مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑنا شروع فرما دیا. اور 10ویں مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشانے پر تیر مار لیا کرتے تھے. ایک سال میں ایک بچے کی جتنی گروتھ ہوتی ہے, جتنی اس کی پرورش ہوتی ہے, اللہ اپنے حبیب کی ایک مہینے میں ایسے ہی فرماتا تھا. بچے کی 12 ماہ کی پرورش اور مصطفیٰ جان رحمت کی ایک مہینے کی پرورش برابر ہوتی تھی. باری ہوتی قربان ہے. بڑی بڑی برکتیں لوٹی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کتنا پیارا اپنا محبوب بنایا اور ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ بغیر ڈیمانڈ کے ہمیں نبی پاک کی امت میں شامل فرما دیا. ہم بھی قیامت کے دن ان کے پیچھے ہوں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے, ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ان کی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خالی چہرہ پاک ہے, پورا وجود مسعود ہی ایسا معجزانہ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ایک ایک حصے کے معجزات آپ پڑھیں کہ آنکھوں کے معجزات کیا ہیں, زبان کے معجزات کیا ہیں, کانوں کے معجزات کیا ہیں, انگلیوں کے معجزات کیا ہیں, پیروں کے معجزات کیا ہیں, اور آپ کے لعاب دہن کے معجزات کیا ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پاک کے معجزات کیا ہیں. آپ کے معجزات تو وہ ہیں کہ کمال جائیں, قربان جائیں, قربان جائیں. آج ایک سمپل مثال لیتا ہوں. اگر مجھے اور آپ کو گرمی میں پسینہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا دور سے, کیونکہ میرے بدن میں پسینہ ہے, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کو پہچان لیتے تھے کہ جس کے سر پر میرے آقا خالی ہاتھ پھیر دیتے تھے, کیونکہ اس کے سر سے میرے مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتے تھے. میرے آقا کا پورا بدن ہی سراپا معجزہ تھا, خوشبو سے معطر تھا. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس پہنچی, آقا میری بیٹی کی شادی ہے, دلہن بننے والی ہے, آقا اچھا سا عطر عطا فرما دیجیے. میرے آقا کی بارگاہ میں لا نہیں ہے, نہیں فرماتے, کچھ کوئی مانگ لے میرے آقا اسے ضرور عطا فرماتے تھے. آقا یہ نہیں فرماتے تھے میں کیوں دوں, لا نہیں, منع نہیں. عورت آئی, صحابی آئی, آقا بیٹی کی شادی ہے, عطر نہیں ہے, دلہن بن رہی ہے, آپ کرم فرما دیں. میرا کرم فرمایا گھر سے بوتل لے کر آؤ, بوتل لے کر آؤ. گھر میں گئی, بوتل لے کر آئی. میں اسی کتاب میں لکھا ہوا گیا. آپ جناب میرے آقا نے پتا کیا کون سا عطر دیا, کون سا دنیا کا کائنات کا سب سے بیسٹ عطر دیا. میرے آقا نے کتاب میں لکھا, اپنی آستین کو اوپر کیا اور اس طرح انگلیاں پکڑ کر اس میں سے کرتے کرتے چند قطرے بنا کر پسینہ پا کے بوتل میں عطا فرما دیا. آقا کو پتہ میرا پسینہ ہے, لے کے جانے والے کو پتہ کہ سرکار کا پسینہ ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ عورت گھر میں گئی اور اپنی دلہن بننے والی بیٹی کو لگائی, دلہن کے بدن سے نہیں پورے گھر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اور ختم نہ ہوئی. مدینے میں ایک گھر کا نام پڑ گیا بیت المعمور, یعنی خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. مجھ کو غمبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے, مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے. بندہ جو مل جائے دل کا پسینہ, جو مل جائے میرے دل کا پسینہ, نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن کو. اب یہ مدینہ پاک میں تھے تو مجھے ایک زیارت کی سعادت ہوئی. یہ استاد جگہ تھی کہ جہاں میرے آقا کریم حضرت جابر انصاری کے گھر سے ہوتے 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 غار سجدہ مشہور ہے, یہاں سرکار نے طویل سجدہ فرمایا تھا. 1400 سال پلس ہو چکے ہیں. خدا کی قسم میرے آقا نے جو 1500 سال کے قریب پہلے سجدہ جہاں کیا تھا, آج بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے سن لی اور میں نے اسے خوشبو کبھی نہیں سنی, لیکن خوشبو سونگنے کے لیے بھی عشق رسول والی ناک چاہیے.
اب کیا ہوا الحمدللہ میں حیران ہو گیا، اتنی خوشبو اتنی خوشبو اتنی خوشبو. تو قربان جائیں صحابہ کرام کی آپ عقیدہ دیکھیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم کو مدینے میں تلاش کرنا ہوتا تھا تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا آقا کدھر ہے. جس راستے سے مصطفیٰ گزرے تھے ہم خوشبو سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے تھے. کوئی ہے ایسا؟ کسی ماں نے ایسا جانا نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے جسم کی بات کریں تو ٹائم چونکہ شارٹ ہے، خالی میں آپ کو آنکھ کی بات کرتا ہوں. اچھا یہ لائٹیں ابھی پوچھوں کہ بھائی جان سارے مل کر بتائیں اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ بولیں گے آئی ڈونٹ نو انگلش میں. تو وہ پنڈی میں کہیں گے ایسا کہ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم. مجھے پوچھیں گے جناب پیچھے ذرا بتائیں دیوار کے کیا، میں کہوں گا مجھے نہیں پتا. اچھا زمین کے اس فرش کے نیچے کیا ہے اس وقت؟ نہیں پتا. ہماری حد نگاہ اس وقت یہ پلاسٹک کی شیٹیں، ہمیں چھت کا سیمنٹ بھی نظر نہیں آ رہا. اب میں آپ کو نبی پاک کی آنکھ کی برکت بتاتا ہوں، اس کو سننا بھی محبت کے ساتھ ہے. آقا کریم کی جو آنکھ کے معجزات ہیں نا اس میں لکھا ہے، میں حدیثوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جب زمین پر بیٹھے اور آسمانوں پر ملاحظہ فرماتے ہیں، زمین سے جو پہلا آسمان ہے اس کا فاصلہ ہے 500 سال، پھر دوسرا آسمان 500 سال، کتنے ہو گئے 1000 سال، پھر تیسرا آسمان 500 سال. تو 7 آسمان اگر 500 سال کیا تو کتنے سو سال ہو گئے؟ 3500 سال کے بعد یہ 7 آسمان ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا خلا ہوگا، اس کے بعد پھر عرش ہے، کرسی ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اس پہ لکھا ہوا ہے قیامت تک کیا ہوگا. اب میں ذرا سرکار کی نظر کی طاقت بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب زمین پر بیٹھ کر ملاحظہ فرماتے، قربان جائے میرے آقا کے اس عمل پر، نبی پاک علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر 7 آسمانوں کے پار جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے میرے آقا اس کی تحریر پڑھ لیا کرتے تھے. اب ڈھوکسو والوں سے ایک میٹھا میٹھا سوال ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت ہزاروں سال کی دوری پر لامحدود فاصلے پر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی مدینے میں بیٹھ کر تحریر پڑھ سکتے ہیں، تو کیا وہ یہ مدینے سے ڈھوکسو والوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ فیصلہ آپ کر لیں. میں کیونکہ مناظرہ کرنا ہمارا نہیں، ایک مدنی پھول دے رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں بات کر رہا ہوں کہ آقا کریم کی آنکھوں کی طاقت. اچھا ایک اور بات کیا، نبی پاک علیہ السلام کی بیوٹی کیا ہے کہ جس طرح نبی پاک ایک وقت میں سامنے دیکھتے ہیں بغیر گردن گھمائے، میرے مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ان کے لیے پیچھے والا یہ نہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. حدیث ہے میرے پاس، آپ پڑھیں ایمان تازہ، استاد صاحب کو پتا ہوگا. اب جناب نبی پاک علیہ السلام 7 زمینوں کو نیچے کا دیکھ لیتے تھے، قبر کے اندر کیا دیکھ لیتے تھے. یہ کیوں نہ دیکھتے کہ ان جیسی آنکھیں رب نے پیدا ہی نہیں کی. اللہ نے 2 آنکھیں پیدا کی جو قیامت تک بڑی ممتاز ہیں. نہ ان سے پہلے کسی کو سعادت ملی، نہ ان کے بعد کسی کو سعادت ملی. کیا کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام میں اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. تو جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارے کان ہے نا، اگر میں مائک بند کر دوں پیچھے تک آواز نہیں جائے گی. آپ کہیں گے جی بھائی جان سمجھ نہیں آ رہا. آقا کریم کے کان کیسے ہیں؟ اللہ کے عرش پر جو لوح محفوظ پہ قلم چلتا ہے تو میرے آقا اس قلم کی آواز سنتے ہیں. تو جب میرے آقا لوح محفوظ کے قلم کی آواز سن سکتے ہیں تو ڈھوکسا والوں کے مدینے میں آواز بھی سن لیں گے. مسئلہ ہی نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی کمال کیا ہے کہ جو جس زبان میں بات کرتا ہے میرے آقا اس کو اسی زبان میں جواب عطا کرواتے ہیں. جنات کے وفود آئے، میرے آقا نے جنات کی باتیں سن کر جنات کی بولی میں ان کو اسلام کی دعوت عطا فرمائی.
सहाबा कराम परेशान है कि इससे पहले इसी जबान नहीं सुनी। आका ये कौन थे और आप कैसे बोल रहे थे? फरमाया कि जिन्नात आए थे, मैंने नेकी की दावत दे के इनको इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। जिन्नात तो जिन्नात, मलाइका से मलाइका की आवाज में बात, सुभान अल्लाह। आप गौर करें, इंसानों से इंसानों वाली बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वो हैं, आप फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को जानता हूं कि ऐलान नबूवत से पहले जब मैं इसके पास से गुजरता था मुझ पर दरूद और सलाम का हदिया पेश किया करता था। तो जो नबी एक पत्थर को भी जानते हैं वो उम्मती को कितना जानते होंगे मेरे प्यारे इस्लाम। आका करीम अलैहिस्सलाम जानवरों की भी बोलियां जानते हैं, सुभान अल्लाह। कबूतरी ने आके शिकायत किया, आका आपके सहाबी मेरे बच्चों के निकलने से पहले अंडे निकाल के ले जाते हैं, आका इनको मना फरमाए। मेरे आका ने कबूतरी को तसल्ली भी अता फरमाई, सहाबी को मना भी फरमा दिया। गो ने सरकार की शहादत दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक ऊंट बिदक गया और मेरे आका करीम उस घर में दाखिल हुए तो साहबा ने इसकी, आका अंदर मत जाइएगा, ऊंट बड़ा बिखरा हुआ है और ये किसी वक्त भी नुकसान दे सकता है। मेरे आका ने फरमाया रुको, मैं अल्लाह का नबी हूं। जैसे मेरे आका ने दरवाजा खोला, ऊंट जो बिखरा हुआ था, जैसे ही जमाल मुस्तफा देखा, सर जमीन के साथ लेटकर सरकार के कदमों पे कुर्बान हो गया। मेरे आका ने उसको नकेल डाला और उसको बांध दिया। ऊंट ने भी शहादत दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साइल आकर कहता कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? आका ने फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। फरमाया कि मैं जब तक कोई अजीब बात नहीं देखूंगा तो मैं ईमान नहीं लाऊंगा। आका ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? उसने कहा खजूरों का जो गोशा लटक रहा है, जो अगर ये गवाही दे कि आप अल्लाह नबी तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। कुर्बान जाए। सुने मेरे आका ने खजूरों के गोशे से फरमाया कि इधर आओ। पूरा गोशा दरख्त से कटा और पूरे का पूरा सरकार के सामने पेश हो गया। आपकी रिसालत की गवाही दे, फरमाया कि वापस चला जा। वापस जाके खजूरों के साथ लटके जनाब। किसी ने कहा कि जोर मैं उस वक्त ही मान लाऊंगा ये सामने वाला दरख्त बोले कि आप अल्लाह के नबी हैं। फरमाया कि जाकर बोलूं या बुलाकर बोलूं? आका ने दरख्त को इशारा किया। रावी कहते हैं कि जैसे इंसान आगे पीछे होता है, दरख्त इधर हुआ उधर हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ, जड़ें उखेड़ता हुआ मुस्तफा के कदमों पर आकर खड़ा हो गया। दरख्त ने सरकार की शहादत दी, आप अल्लाह के नबी। फरमाया कि वापस चला जा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे आका करीम सबकी आवाजें सुनते हैं, हजर की भी, शजर की भी, इंसान की भी, जिन्नात की भी, एक एक चीज की। यहां तक कोई पंजाबी शायर ने क्या खूब कहा, रोजे दे चुफेरे ने गुलामा दिया टोलियां, रोजे दे चुफेरे ने गुलामा दिया टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ा दिया बोलियां। हमारे आका सबकी आवाज सुनते हैं, सुभान अल्लाह। किताब में लिखा है कि इससे पहले कि सरकार को सुभान अल्लाह उम्मती सलाम करे, मेरे आका सलाम से पहले ही उम्मती को जवाब अता फरमा देते हैं। जानते हैं मेरा उम्मती मुझे सलाम करने वाला है। कितने बाखबर हैं हमारे आका हमसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मैंने इसी किताब में 2 दिन पहले वाकया पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गए। आप फरमाते हैं कि मेरे इस ईमान लाने में ये वाकया बड़ा कारगर है कि हजरत सिद्दीक अकबर और मुस्तफा जान रहमत ये दोनों कहीं जा रहे थे, तशरीफ लेके जा रहे थे। आप फरमाते मैं बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं बकरियां चरा रहा था तो मुस्तफा जान रहमत मेरे पास तशरीफ लाए। हाय हाय कैसा वक्त होगा। फरमाया कि ये बकरियां किसकी? कहा कि ये किसी और की और मैं इनका चरवाहा हूं। फरमाया कि हम इसका दूध पीना चाहते हैं। तो उसने कहा कि बकरी का दूध तो मैं आपको नहीं पिला सकता क्योंकि ये तो अमानत है और मैं खयानत नहीं करूंगा। तो आका ने फरमाया अच्छा बकरी का दूध नहीं पिलाना, ना पिलाओ। कुछ छोटा बच्चा है बकरी का जो दूध ना देता हो, मेमना मेमनी? उसने कहा जी हाँ है। आका ने फरमाया इसको आगे लेके आओ। और वो कहते हैं कि मैं हैरान हो गया, इससे क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बकरी के बच्चे के थनों को पकड़ा और दुआ पढ़ी, वो फौरन दूर से भर के लटकने शुरू हो गए। मैं हैरान हो गया। आपने खुद दूध निकाला, एक प्याला का बहुत बड़ा पत्थर का गहरा प्याला, उसको दूध से भरा, सबसे पहले खुद पिया, फिर हजरत सिद्दीक अकबर को पिलाया और फिर बचा हुआ मुझे अता फरमा दिया। फिर थनों को हाथ में पकड़कर कुछ पड़ा, थन दोबारा उसी अंदाज से हो गए। मैं हैरान हो गया और बड़ा परेशान भी हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर आका ने मुझे नेकी की दावत दी और कुरान के बारे में मुझे फरमाया। तो मैंने आका को अर्ज की मैं कुरान सीखना चाहता हूँ। फरमाया तुम सीख जाओगे।
آقا نے مجھے تعلیمات دی، اسی وقت مجھے 70 قرآن کی آیات زبانی یاد ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب اس واقعے کو دیکھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں کہ ایک چھوٹی بکری کے بچے سے بھی انہوں نے دودھ نکال لیا اور اس کے تھنوں کو واپس کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ 3-4 ہفتے پہلے مجھے سعادت ملی، جہاں پہ ان کا گھر تھا وہاں پر ایک مسجد بن گئی، ہم نے وہاں پر عشاء کی نماز پڑھی جا کر، ان کا محلہ ہے۔ اب ان کے گھر کے قریب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک صحابی نے اس کی الجو یا رسول اللہ، آقا بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے صحابی نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، پتھر بندھا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر انصاری نے دیکھا، گھر بھاگ کر کے اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا کھانا بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کچھ روٹیوں کا آٹا ہے اور بکری ہے، اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جا کر عرض کی آقا چند صحابہ کرام کو آپ لے کر میرے گھر آ جائیں۔ بڑی خاموشی سے کہا کہ 1300-1400 ہیں اور سب کو بھوک لگی ہوگی، ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو آ کر چند کو لے کر آ جائیں۔ قربان جائے میرے مصطفیٰ پر، چند روٹیوں کا آٹا ہے اور ایک بکری ذبح ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب صحابہ تیاری کرو، جابر کے گھر میں کھانا کھانا ہے۔ جابر دوڑے، بیوی سے کہا آقا تو سب کو لے کر آ رہے ہیں کرما والی، فرمایا جو لا رہے وہ کھلا بھی لیں گے۔ آقا نے پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ ہوں ہانڈی میں سے کھانا نہ نکالا جائے، روٹیوں کو نہ نکالا جائے، اور صحابہ سے فرمایا کہ کھانے کے بعد ہڈیاں توڑنی نہیں، چوس کے رکھ دینا۔ اب آئے، راوی کہتے ہیں کہ اتنا سا دیگچہ تھا چھوٹا سا، میرے آقا کریم تشریف لائے اور نکالتے گئے یہاں تک کہ 1300 سے 1400 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ حیرت کی بات تھی کہ جتنا کھانا دیگچے میں تھا اتنا باقی پڑا ہوا تھا۔ میرے آقا نے ان کو جمع کیا اور ان پر ہاتھ پھیرا، راوی کہتے ہیں ہڈیوں پر گوشت آیا، گوشت پر سکن آئی، سکن کے بعد وہی بکری جو ذبح کی تھی کان جھاڑتے جھاڑتے کھڑے ہو گئے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ معجزے لے کے آئے تھے سارے نبی، معجزے لے کے آئے تھے سارے نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، نبی پاک علیہ السلام جب مسکراتے تھے نا تو حضرت انس فرماتے ہیں چیکس یعنی گالوں سے فرنٹ کے ٹیتھ سامنے کے دانتوں سے اتنا نور نکلتا کہ میرا کمرہ روشنی میں بدل جائے۔ آپ کریں پتن ڈھوکسو والے سالانہ مسکراتے ہیں کہ ماہانہ مسکراتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ روزانہ مسکراتے ہیں۔ سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، صحت بھی اچھی رہے گی۔ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جو مسکراتا ہے وہ سب کو بھاتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو مسکرائے گا اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، جو مسکرائے گا چہرے پر بوڑھا ہونے کے باوجود بھی جھریاں نہیں پڑے گی۔ تو مسکرانے والا اچھا لگتا ہے سب کو۔ نبی پاک کو کتنے کافر تنگ کرتے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم دیکھتے تھے کہ سب سے زیادہ کفار مصطفیٰ جان رحمت کو تنگ کرتے تھے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکرانے والی ذات مدینے والے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ تو مسکرانا نبی پاک کی سنت ہے۔ اچھا ہم مسکراتے ہیں پتہ ہے کب؟ جب دکان پہ گاہک آ جائے مسکراتے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو سواری مل جائے، ٹیکسی والے کو سواری مل جائے۔ اچھا جہاں سے پیسہ ملنا ہے وہاں پر ہماری مسکراہٹ آٹو سٹارٹ ہے، آٹو سٹارٹ، نہ بٹن دبانا پڑتا ہے نہ کوئی ترکیب کرنی پڑتی ہے، نا چہرہ خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا اب سب دنیا کے سامنے مسکرا رہے ہیں جناب، جیسے ہی اماں حضور کے گھر پہنچیں گے تو چہرہ سوج جائے گا، ابا کے سامنے آئیں گے تو ایسے جیسے ساری دنیا کے غم آپ کے بیٹے کو مل گئے۔ بیوی جو صبح سے انتظار کری کہ میرے سر کا تاج آنے والا ہے، اس کے سامنے اب جلال خان تو شیر خان تو پتہ نہیں کیا بن جائیں گے جا کے۔
अब बच्चे जनाब जो पूरा दिन का कह रहे हैं चाचू आने वाले हैं, अब्बू आने वाले हैं, अंकल आने वाले हैं। अब ये चंगेज खान बन के घर में दाखिल हुआ और जैसे बेल बजाए जनाब गुस्से में खोलो। अब बच्चे खासे बच्चे खेल रहे थे, बिस्तर में जाके छुप गए, मैं नहीं जाता भाई। एक कह रहा आप जाओ, दूसरा कह रहा आप जाओ, तीसरा कह रहा मैं जाऊँ। अब जिससे कुंडी खोलनी उसकी खैर नहीं, क्योंकि गुस्से में जनाब। घर से बाहर मुस्कुराना है, घर के अंदर आके सबको रुलाना, अजीब कैफियत होगी। यानी बात तो ऐसे है कि माँ बाप जो एक चेहरा स्माइल वाला देखने को तरस जाते हैं, बात तो ऐसे भी होंगे, समझाने के लिए इसका रहा हूं कि जब बच्चा घर में मुस्कुराता होगा ना बेटा, तो माँ उस दिन घर को पूछे कि माँ न्याज क्यों बांट रही? भाई साल के बाद मेरा बेटा मुस्कुराता, उसकी न्याज बांट रही। तो अल्लाह के बंदो घर में मुस्कुराया करें, आका की उम्मत के सामने मुस्कुराया करें। मैं आपको एक मुस्कुराता चेहरा इस सदी का बताऊं, मदनी चैनल पे देख लो, रोता भी कसरत से है, मुस्कुराता भी कसरत से है। 72 साल उम्र हो गई है लेकिन चेहरे पे झुर्री नहीं मिलेगी। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं सरकार की उम्मत को खुश करने के लिए रात को जब मुलाकातें करता हूँ, 1000 नहीं 1500 दीवाने आके मिलते हैं एक अल्लाह के वली से। 1500 बंदे से मुसाफा करना, गले मिलना, बात सुनना, पूरी रात जाग कर उनको खुश करना, ये आसान काम नहीं है। आप फरमाते हैं कि आका की उम्मत को तो खुश करके भेजता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात सुबह मेरी गालों में दर्द हो रहा होता है, खुद दर्द लेते हैं और हमें खुश करके भेजते हैं। हमारी ड्यूटी है हमने खुद खुश रहना है, बाकी सबको परेशान रखना है, ये अच्छी बात नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दूसरों को खुशी अता फरमाया करते थे, हाजतमंदों की हाजतमंदी फरमाया करते थे। मेरे आका भूखे को खाना खिलाया करते थे, नबी पाक प्यासों को पानी पिलाया करते थे, नबी पाक कर्जा अता फरमाया करते थे। तो आज मैं भी और आप भी नियत ना कर लें। अच्छा, बास को फिर मुस्कुराना भी नहीं आता, मुस्कुराते हैं तो दूसरा डर जाता है कि बाबा जी को क्या हो गया, भाईजान को क्या होगा, इस बच्चे को क्या होगा। ये हमें सच्ची बात है, मुस्कुराना भी नहीं आता। मुस्कुराने की डेफिनेशन पता आपको ना, किताबों में लिखी कि गालें बिल्कुल ऊंची हों, दांत कुछ नजर आए, चेहरे से पता चले कि बंदा खुश है। तो मतलब कभी अपना खुद चेक करें कि मैं स्माइल कैसे करता हूं। मैं मुस्कुराता, मुस्कुराहट से अगले को घबरा जाएगा कि ये मुझे खाने आ रहा है, काटने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। तो आपका चेहरा, अच्छा मुस्कुराना सुन्नत की नियत से है, साइंस तो सुन्नत पे बारी बारी जाएगी इंशाअल्लाह। तो कोई है जो नियत करे कि आका की मोहब्बत में मुस्कुराया करूंगा? अच्छा, हर वक्त नहीं मुस्कुराना, मुस्कुराने की भी घड़ी होगी ना। ऐसा ना हो कि आप किसी के फोतकी पे जाके मुस्कुराना शुरू कर दें। हाँ, इसमें आवाज ना निकले, समझाने के लिए इसका रहा हूं। तो वो मुबल्लिग आए थे तो उन्होंने कहा हर वक्त मुस्कुराना, तो फोतकी पर तो संजीदा रहना है। किसी के पेट में दर्द है, आप मुस्कुराएंगे उसको तो और तकलीफ होगी। तो अब कहाँ मुस्कुराना है, कितना मुस्कुराना है? बच्चों के सामने मुस्कुराना है, अम्मी के सामने मुस्कुराना है, बहन के सामने मुस्कुराना है, बीवी के सामने मुस्कुराना है। इंशाअल्लाह आप मुस्कुराएंगे तो आपको देखकर सारा घर मुस्कुराने वाला बन जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी जिंदगी यकीन करें नॉर्मल हो जाएगी, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आप कितना पैसा कमाते हैं, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, कभी गौर करें, यकीन करें, जिससे आपने कर्जा लिया हो ना, वो आपको डांटेगा भी, फिर भी आप मुस्कुरा रहे होंगे। और जिनके लिए आप कमा रहे हैं वो कितनी झाड़ें खाते हैं आपसे और मुझसे, उनको हम कितना डांट डपट के दबा के रखते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर का माहौल देखें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतना प्यारा माहौल नबी पाक के घर का। किताबों में लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इतने नर्म और शफीक हैं कि कभी कभी मेरे आका घर में झाड़ू लगा लिया करते थे, घर का पानी भरकर लेकर आते थे, घर का सौदा सलफ लेकर आते थे। यहां तक कि आका की बारगाह में आटा गूंदना भी साबित है। नबी पाक ने रोटी भी लगाई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने रोटी लगाई, मेरे मुस्तफा ने रोटी लगाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रोटी पककर तैयार हो गई, जो रोटी मेरे आका लगाई थी वो गीली की गीली। पूछा कि आका मेरी रोटी पककर तैयार, आपका आटा वैसे का वैसा। फरमाया कि जिसको मेरा हाथ लग जाए आग उस पर असर नहीं करेगी। मस्त हो गया ना। हजरत अनस के पास नबी पाक का दस्तरखान, आपके घर का दस्तरखान मैला हो जाए तो धोते ना मशीन के अंदर, 4-4 बार 5-5 बार धोते हैं, गंद निकलता है। हजरत अनस क्या करते थे कि आका करीम का दस्तरखान जो इनके पास था, जब वो मैला होता तो पानी से नहीं उसको तंदूर में डाल देते थे, कपड़े का दस्तरखान तंदूर में डाल देते थे, और जब वो बिल्कुल तंदूर की आग में जाता, चमक जाता, बाहर निकाल लेते थे। यानी उस कपड़े पर भी आग असर न करती जिस पर मेरा मुस्तफा का हाथ था। आका का गदा हो है जहन्नम, तू भी सुन ले, आका का गदा हो है जहन्नम,
जहन्नम तू भी सुन ले वो कैसे चले जो के गुलामे मदनी हो कैसे चले जो के गुलामे मदनी हो। इंशाअल्लाह हम जहन्नम की आग में नहीं जलेंगे, इंशाअल्लाह मज़ाब कब्र में नहीं चलेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में दामने मुस्तफा है। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए, जिसके हुजूर हो गए, उसका ज़माना हो गया। सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यारे हैं, बड़े सोने हैं, इतने सोने हैं, इतने सोने हैं, खुदा की कसम। हज़रत सुमरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं रात थी, नबी पाक हुल्ला हमरा पहन कर लेटे हुए हैं और लेटे हुए हैं, 14वीं चांद पूरी चमक दमक के साथ है। आप फरमाते हैं कि मैं जब आया तो मैंने आका को देखा, इतने खूबसूरत लग रहे थे। फिर मैंने चांद को देखा, 14वीं का चांद, फिर मैंने सरकार को देखा, फिर मैंने चांद को देखा, फिर मैंने कहते खुदा की कसम मेरे आका चांद से बहुत ज्यादा हसीन है। एक सहाबी कहते हैं कि आका करीम का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे आपके चेहरे में सूरज चल रहा हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा हसीन अल्लाह ने पैदा किया ही नहीं। ये जिक्र जमील किताब, हदीस की किताब, इसमें लिखा है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न का एक जुज दिया था, एक खास क्वांटिटी अता की थी, लेकिन नबी पाक को अल्लाह ने हुस्न कुल अता फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है बाजार मिस्र में जो औरतें हज़रत यूसुफ का दीदार करके सेब काटते काटते अपनी उंगलियां काट दी, इनको खबर ना हुई, अगर ये मेरे प्यारे महबूब का जलवा देखती, खुदा की कसम उंगलियां नहीं अपने दिल काट डालती, इनको पता भी ना चलता। बड़े प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं, इनके जुल्फें बड़ी प्यारी, इनके अबरू बड़े प्यारे, इनके कान बड़े प्यारे, इनके होंठ बड़े प्यारे, इनके दांत बड़े प्यारे, इनका पूरा चेहरा दाढ़ी वाला बड़ा प्यारा। इसीलिए तो मेरे लिए कदम उठाए क्या लिखा, इस सूरत नो मैं जाना था, इस सूरत नो मैं जाना था, जाना था के जाने जवाना था, इस सूरत नो मैं जाना था, इस सूरत नो मैं जाना था, जाना था के जाने जवाना था, सच आका रब दी निशाना का, सच आका रब दी निशाना का, जिस शान सब मुख शाशानी ये मुख
چند بدر شاشانی مت چمک دلا نورانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلا نورانی کالی زلف مستانی کالی زلف مستانی مخمور یتیم مرد بریاں لاغو مکھ پور یمن لاغو مکھ پور یمن
اے شمع جمال مصطفیٰ دیدار کی کب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا بھی تقاضا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کریں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں، ہم ان کے ایک ایک حکم کی پیروی کریں، نبی پاک علیہ السلام کے ایسے دیوانے بن جائیں، ایسے دیوانے بن جائیں، ایسے دیوانے بن جائیں کہ ہمیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، دور سے دیکھنے والا کہے کہ دیکھو سرکار کا دیوانہ آ رہا۔ کاش ایسا ہو جائے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، حبیب اس حال سے ابتر بھی حال زار ہو جائے، جو ہونا ہے سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آقا کریم کا ایک فرمان سن لیں آخر میں، آپ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں میں ٹھنڈ پہنچتی ہے، اور امتی نماز قضا کرتے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ شیخ محدث حق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی پاک کی آنکھیں نا سرخ تھیں، تکلیف میں تھیں۔ عرض کی میرے ماں باپ قربان، آقا آنکھوں میں تکلیف کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے میری امت نے نمازیں قضا کرنا شروع کی میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ غور کریں ہم کیسے امتی ہیں کہ آقا تو ساری زندگی صدا لگائیں رب حبل امتی، معراج پر ہمیں یاد رکھیں، ہیرا سور میں لمبے سجدے کریں، اللہ ان کو فرمائے کہ حبیب اتنے عبادت کرتے ہو پاؤں میں ورم آگے، ان کو اللہ رحمت فرمائے ان پر، اور اعلیٰ کیا فرمائیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، روح رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ ہمارے لیے روئے ہمارے آج آپ اور میں اپنے لیے نہیں روتے، اپنے لیے نہیں روتے، ہاں کب روتے ہیں جب پیسے گم جائیں، جب پلاٹ ہاتھ سے نکل جائے، جب مادی نقصان ہم روتے ہیں۔ کبھی اپنی ذات پر روئے کہ میرا قبر میں کیا بنے گا، کبھی روئے کہ قبر کے بعد میرا حشر میں کیا بنے گا، کبھی روئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کبھی روئے کہ میں کیسی موت مروں گا۔ اللہ سے کبھی عرض کی یا اللہ مجھے اچھوں کی موت مارنا، اللہ مجھے شراب کے نشے میں نہیں مرنا، مجھے فلم اور سینما دیکھتے نہیں مرنا، اے میرے رب مجھے گالی گلوچ کرتے نہیں مرنا، مجھے ماں باپ نافرمان نہیں مرنا، مجھے شراب کے نشے میں نہیں مرنا۔ کبھی سوچا ہم نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آج وقت ہے، ایک جوانوں کی تعداد بیٹھی ہے، غور کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کریں، اور آج ہم نماز کے لیے تیار نہیں۔ حی علی الصلاۃ سب سنتے ہیں، حی علی الفلاح سب سنتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم سب سنتے ہیں، مگر نماز کی ہمت نہیں کرتے۔ دوست کی کال آ جائے بھاگ کے نکل جاتے ہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے، آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، آؤٹ آف سٹی جانا ہے، مریض جانا ہے، پیسے سب کچھ لگانے کے تیار، لیکن رب کی طرف سے صدا آ رہی ہے اپنے محلے کی مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں امام اہل سنت فرماتے ہیں جب ایک نماز کوئی چھوڑتا ہے، اونلی ایک، صرف ایک نماز، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر میں یا آپ میں سے کوئی آ کر اطلاع کرے جناب چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، فلاں صاحب، بھائی صاحب بچ کے رہنا، کیوں؟ میں رات آ رہا تھا راجہ بازار کے تھانے میں، جناب آپ کا نام لکھا ہوا تھا،
کھانا اچھا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، خالی تھانے میں آپ کا نام لکھا جائے اور آپ کو بتایا کہ آپ کا نام تھانے میں SHO صاحب کے دفتر میں لکھا گیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی قصور نہیں کیا، لیکن نہ کھانا اچھا لگے گا، یار میرا نام میرا نام، ادھر جہنم کے دروازے پہ نام بے نام لکھا جا رہا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، نہ فجر نہ سحور نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، جو پڑھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن یاد رکھیں جو 4 نمازیں پڑھ کر ایک نہیں پڑھتا، علماء نے اس کو بھی بے نمازی قرار دیا ہے، 5 نمازیں پڑھنے والا نمازی ہے۔ سب سے پہلا فرض مجھ پر اور آپ پر نماز، میلاد والے مصطفیٰ کا حکم سن لیا آپ نے، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، چھوڑ دیں کام کو، چھوڑ دیں روٹی کو، چھوڑ دیں دوست کو، چھوڑ دیں فیس بک کو، چھوڑ دیں جناب سارے کاموں کو، نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ دنیا سے جانے لگے گا میرا رب اس کی برکت سے اس کو کلمے والی موت عطا فرمائے گا۔ نماز کا جو عادی ہوگا نا، یہ ایسا سیر ہو کر دنیا سے مرے گا کہ اس کو پیاس کی کمی محسوس نہیں ہوگی، یہ دنیا سے یوں جائے گا کہ اللہ اس سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ نماز پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا، اس کی قبر میں برکت کی جائے گی، قبر میں نور کیا جائے گا، اور قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، میرے آقا اس کو شفاعت فرما کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور نمازی کو جو سب سے بگ گفٹ، سب سے ہو جائیں گے، اتنا بڑا انعام کیا ملے گا کہ نمازی کو جنت میں جانے کے بعد آپ کو اور میرا رب اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا باقی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں نماز۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد نماز ختم ہو جائے گی، جیسے ہم مر جائیں گے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے ہم مر جائیں گے ہمارے نام اعمال کی رسی کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد سے لے کر آگے حشر میں، جنت میں، کہیں بھی، یعنی سانس جیسے ایک دفعہ ختم ہو گئے، دنیا سے مر گئے نا، اس کے بعد ہمارے دل میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جاتے ہی اللہ کی نعمتیں دیکھ کر سجدہ کریں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کے لیے تھا، جنت میں کوئی عبادت نہیں، تم نے عیش اور اچھی زندگی گزارنی، جنت میں کوئی نماز نہیں پڑھنی، جنت میں داڑھی شریف بھی نہیں ہوگی، یہ دنیا کے لیے ہے، یہ ایک مٹھی رکھنا واجب ہے دنیا کے لیے، جنت میں داڑھی شریف نہیں ہوگی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح 12-13 سال اس کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بال سے چہرے پہ نظر نہ آنے والے ہوتے ہیں، اس طرح حسین چہرے ہوں گے لوگوں کے، داڑھی دنیا کے لیے، لیکن وہ کیسا بد نصیب ہے جو کام دنیا میں کرنا تھا اس نے نہیں کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو نور پیدا کیا نا اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ داڑھی والا جب قبر میں جائے گا، اس کی داڑھی سے اس کی قبر میں اجالا کر دیا جائے گا، روشنی کر دی جائے گی۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کراؤ، یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ۔ آج ہم کسی کا ہیئر سٹائل لیتے ہیں تو کہتے ہیں جناب میں فلاں کا فین ہوں، یہ دیکھو اس کا ہیئر سٹائل ہے، یہ جینز پہنی ہے میں نے فلاں کے کہنے پر، جناب یہ گھڑی میں نے فلاں فنکار کی نقالی کے لیے پہنی ہے۔ یاد رکھیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، وہ کتنا جو محبت رسول میں داڑھی رکھے گا، قیامت کو داڑھی والے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور کیا نعرہ لگائے گا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ داڑھی آج رکھنی ہے، نماز آج پڑھنی ہے، زکوٰۃ آج دینی ہے، سچ آج بولنا ہے، غیبت سے آج بچنا ہے، ماں باپ کی آج فرما برداری کرنی ہے، بیوی کے ساتھ آج حسن سلوک کرنا ہے، تجارت میں حلال آج کمانا ہے، یہ سارے کام آج کے ہیں، اور آج کا کام کل پہ مت ڈالو ورنہ کل کے تو کام اور بہت سارے ہیں۔ ہے کوئی سرکار کا دیوانہ جس کو جوش آ جائے کہ میں اب دوست کی نہیں مانوں گا، میں مانوں گا تو مدینے والے مصطفیٰ کی مانوں گا۔ دوست کہتا داڑھی مت رکھ، مصطفیٰ کہتے ہیں داڑھی رکھ، کس کی مانیں گے؟ جواب دیں ذرا۔ دوست کہتا بھی داڑھی نہ رکھ، مصطفیٰ فرماتے ہیں داڑھی رکھ۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ہے کہ عورتوں کو گیسوں کے ساتھ، مردوں کو داڑھی کے ساتھ اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ ارے تیرا داڑھی ہی حسن ہے، سبحان اللہ۔
ہے کوئی عاشق رسول جو آج اعلان کر دے کہ میری زندگی جاتی ہے جائے، ناراضگی ہوتی ہے ہو جائے، میں اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، رب راضی دے سارا جا کے راضی، رب کو راضی کروں گا، رسول اللہ کو آج کا میلاد ایسا منانا ہے کہ میں سچا میلادی بن کے جاؤں، خالی گھنٹے کا میلادی نہیں، ساری زندگی کا میلادی۔ یہ بھی تو میلاد کی محبت میں ہے نا۔ تو ہے کوئی جوان کو بوڑھا جس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم تھی، کیونکہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے نا، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی رکھنا سنت ہے، واجب ہے، پھر ہی ثواب ملے گا۔ جس کی ایک مٹھی سے کم تھی یا نہیں تھی اور آج ہو کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے نا، پر یاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آقا سنتے بھی ہیں دیکھتے ہیں۔ آج ہے کوئی جو سرکار کو ولادت کی خوشی میں عرض کرے آقا ولادت کی خوشی میں 5 نمازیں بھی تحفے میں پیش کروں گا اور ولادت کی خوشی میں آج آپ کو داڑھی بھی پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں۔ کیا خبر کہ جن کو یہ تحفہ دے رہے ہیں جائیں گھر سوئیں ڈوکسو والے، اور میرے آقا خود داڑھی دکھانے خواب میں تشریف لے کر آ گئے۔ ہے کوئی سرکار کا غلام جو آج یہ شیطان کے خلاف لانے جنگ کر دے، کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا، کھڑے ہو جائے، ہاں کریں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ جس کی نہیں آئی وہ بھی نیت کر لے، جس کی چھوٹی ہے وہ بھی نیت کر لے، جس کی نہیں ہے وہ بھی نیت کر لے، ہمت کر۔ کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ مت کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں میرا رسول راضی ہو رہا ہے، یہ کہیں کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ہمت کریں، بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والوں کو تو خود ہی کھڑا ہو جانا چاہیے کہ اب تو موت کا قاصد آ چکا ہے، اب میں کس خوش فہمی کے اندر ہوں، اب میرا موت کا پیغام آ گیا نا۔ سفید بالوں کا آنا، نظر کا کمزور ہونا، چہرے پہ جھریاں پڑنا، یہ موت کے پیغام ہے، قاصد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل والے ان کو کیمرے میں لیں اور امیر علیہ سنت کی خدمت میں ان کو بھیجیں دعا کے لیے، ماشاءاللہ۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو سرکار کی محبت میں سنت سجا رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہمیں آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے آپ کی نیکی چاہیے بس، ماشاءاللہ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، داڑھی کٹانا گھٹانا گناہ ہے؟ میں ایک جملہ بولوں گا، آپ میرے ساتھ کہہ لیں، انشاءاللہ صاحب کا گناہ معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے کہہ لیں، یا اللہ اب تک جو میں نے داڑھی کٹائی ہے یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں، آج سے ایک مٹھی سجاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ بہت مبارک آپ کو، امام صاحب خوش ہوئی نا آپ کو، دیکھو لوگ خوش ہو رہے ہیں ہمارے۔ علماء کو خوش رکھیں، حفاظ کو خوش رکھیں۔ کیوں؟ علماء جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں گے، علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں جن کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے، یہ علماء قیامت کے جب دن حشر کے میدان میں آئیں گے نا، بقیہ کو ہوگا ٹھیک ہے آپ جنت میں نکلو، ہاں آپ بھی نکلو، بعض کو جہنم کا قوم ہوگا، بعض کو جنت کا۔ علماء جب ہوں گے شان و شوکت کے ساتھ حشر کے میدان میں آئیں گے، نکال جائے گا رک جائیے پلیز اسٹاپ۔ کیوں جناب؟ ہمیں کیوں روکا گیا؟ کہا جائے گا اس لیے روکا گیا، آپ حشر کا میدان گھومیں اور چیک کریں دنیا میں جس نے آپ پر چھوٹے سے چھوٹا احسان کیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو لوٹے سے وضو کرایا تھا، آج اس کو بھی اکٹھا کر کے جنت میں سب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب بتائیں علماء کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ اصل تو یہ لوگ تاجدار ہیں، دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، حشر میں بھی ان کی عزت ہے، جنت میں بھی ان کی عزت ہوگی۔ علماء سے محبت کریں، اپنے بچوں کو۔ امیر علیہ سنت کی خواہش ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس سال آپ کی دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ جو 2018 کٹا، 5121 بچوں کو حافظ قرآن بنایا ماشاءاللہ۔ 80,000 بچوں کو آپ کی دعوت اسلامی حافظ قرآن بنا چکی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے 20,000 سے زائد عالم اسلامی بھائی اور بہنیں تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ 2.5 لاکھ بچے اس وقت حافظ قرآن بن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو عالم اور عالمات بن رہی ہیں ماشاءاللہ 40,000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے اس وقت اللہ کی رحمت سے۔ آپ کی دعوت اسلامی خالی قرآن کی تعلیم پہ سال میں 2.25 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو خوشی نہیں قرآن کی تعلیم کا سن کے؟ 2.25 ارب روپیہ قرآن پہ آپ کی دعوت اسلامی خرچ کرتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور ابھی اور کرے گی انشاءاللہ۔ میں کینیا میں حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ کینیا کے شہر میں مسلمان بچے ہیں بڑے، 5 پارے 6 والے کو حافظ صاحب کہتے ہیں، 30 پاروں والا ہے ہی نہیں۔ بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ ساتھ حضرت بلال حبشی کا ملک تھا جس میں سے ہم ہو کر آئے تھے، تو ہم نے نیت کی ہم حفظ کا مدرسہ کھولیں گے۔ الحمدللہ 5 سال ہو گئے، ہر سال وہاں سے 30 پاروں کا بیچ فارغ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ جیسے لوگوں نے فرمایا کہ دعوت اسلامی ورلڈ وائڈ ہے ماشاءاللہ۔ میں اسی کینیا میں گیا تو میلاد کا اجتماع کرنا تھا مجھے، تو سب نے منع کیا کہ یہاں حبشی لوگ ہیں، رات 9 بجے سو جاتے ہیں،
تو جاگیں گے نہیں. تو میں نے کہا اس بار انشاءاللہ سرکار کی محبت میں جاگیں گے. آپ انتظام کرو. انہوں نے گراؤنڈ سلیکٹ کیا فیضان مدینہ کے ساتھ, کنز الایمان کے ساتھ. خالی پلاٹ تھا, 4 دیواری کی. دن رات صفائیاں, دن رات صفائیاں. دن کا جو چوکیدار تھا وہ عیسائی تھا. تو اس نے پوچھا بھائی کون آ رہا ہے, یہ اتنی صفائیاں کیوں کر رہے ہو اس میدان کے اندر؟ کبھی ہوئی نہیں, گھاس کاٹ رہے ہو, جھنڈیاں لگا رہے ہو, لائٹنگ کر رہے ہو کیا رہے؟ تو کسی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کے نبی کی ولادت کا دن آنے والا ہے. استاد صاحب اس عیسائی نے اس اسلامی بھائی سے کہا اچھا تم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ وہ کرسچین جو گیٹ کیپر تھا, چوکیدار تھا, جہاں ہمارا اجتماع ہونا تھا, خالی اس کی صفائیاں اور جشن ولادت کی لائٹنگ اور جھنڈے جھنڈیاں دیکھ کر آقا سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا رات کو ہم پہنچے وہاں پر تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ وہاں حبشی بھائی جمع ہو گئے. مجھے بیان کی سعادت ملی, 4-5 گھنٹے میں نے بیان کیا وہاں پر, اور ساتھ افریقی زبان میں ترجمہ بھی جاری تھا. تو حیرت کی بات تھی کہ وہ 9 بجے گر جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ رات پوری نکالی انہوں نے ہمارے ساتھ. اچھا جو رات کا تھا نا چوکیدار, 2 چوکیدار تھے. دن والا تو تیاری دے کر مسلمان ہو گیا تھا. اب رات کا جو تھا وہ ڈیوٹی بھی کر رہا تھا اور آقا کی شان بھی سنتا جا رہا تھا. جیسے بھی بیان ہوا سرکار کی شان کچھ بیان ہوئی, تو اب وہ سنتا جا رہا ہے, ساتھ افریقی زبان بھی چل رہی ہے. کس نبی کی بات کر رہے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس نے کہا اچھا اب سنیے گا. وہ رات کا چوکیدار بھی شان مصطفیٰ سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اگلے دن ہم نے ممباسا شہر کا نام ہے, ممباسا شہر میں جلوس نکالنا تھا. تو عاشقان رسول نے کہا ہم نے کبھی نکالا نہیں ہے, یہاں تو لوگوں کو جمع کیسے کریں؟ تو میں نے عرض کی کوئی ٹینشن نہ لیں, 1 2 3 ہم تینوں مل کے کل جلوس نکال لیں گے. جلوس نکالنا نا, اس کے لیے پبلک ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کو ہونا ضروری ہے. ہم 3 ہیں مل کے جلوس نکال لیں گے, لوگ آتے جائیں گے. خیر ہم نے 1 بجے کا ٹائم رکھا, ماشاءاللہ ایک بڑا ٹرالا بک کر لیا, اس پہ ساری تیاری کی, اور کچھ بچے آگے کچھ بڑے آگے. دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ 500-600 افراد جمع ہو گئے. جلوس ہمارا نکلا نا, وہ حبشی بچے تھے, بلالی بچے تھے, بڑے پیارے پیارے بلالی رنگ کے. تو ہاتھ میں جھنڈیاں, تو مدنی سوٹ, تو یہی نعرے روڈ پہ جا رہے ہیں, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا, جیسے جلوس ہمارے پنڈی میں نکلتا. اچھا ایک شخص اپنے مین روڈ کے گھر سے دیکھ رہا تھا, وہ جلدی جلدی بھاگا اور ہمارے پاس آیا, پوچھے کیا, کون, کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ آپ کون ہے بھائی؟ کہتا مجھے بتاؤ یہ کس کا جلوس ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کی ولادت کا جلوس ہے, 12ویں کا جلوس ہے. آپ کون ہے, کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں نان مسلم ہوں, کافر ہوں, میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں, نوٹ کر رہا ہوں کہ جہاں سے جلوس شروع ہو رہا ہے اور جہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اس پورے حصے پر آسمان سے نور کی لائٹیں نازل ہو رہی ہیں. میں ڈر گیا, میں گھبرا کے کوئی خاص قسم کے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ کس کا جلوس ہے بتائیں؟ نبی مصطفیٰ کی ولادت کا جلوس ہے. الحمدللہ وہ کافر بھی جلوس میلاد کی نورانیت دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے, اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے, کہ آلہ ہے کردار مدینے والے کا, آلہ ہے کردار مدینے والے کا, آلہ ہے کردار مدینے والے کا, عورانی دربار مدینے والے کا. ماشاءاللہ اللہ میں میلاد کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت شیطان کو جلائیں. شیطان سے آقا نے پوچھا تمہارا دشمن کون؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 10 دشمن دنیا میں میرے سب سے بڑے ہیں. آقا نے پوچھا 10 میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا آپ. یہ شیطان نے آقا کے منہ پر کہا کہ میرے دنیا میں سب سے بڑے دشمن آپ ہیں. تو اب آقا کے امتی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مل کر بولیں, شیطان کو بھی سنا ہے. کون ہے؟ شیطان. اور دعوت اسلامی میں امیر عصمت نے کیا نعرہ سکھایا؟ شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. ہماری جنگ سب شیطان کے ساتھ ہے, کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے, سب شیطان کے ساتھ ہے. شیطان کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی, ہم کہیں گے انشاءاللہ اکیلا نہیں 2 کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کہتا داڑھی مت رکھ, خود بھی رکھوں گا اوروں کو بھی رکھاؤں گا.
قرآن نہ پڑھ انشاءاللہ تو حافظ قرآن بنوں گا. تو تھوڑی لگائیں نا اس کے ساتھ, تھوڑا اس کو کر کے دکھائیں نا. مدنی چینل نہیں دیکھنا, انشاءاللہ روز 2 گھنٹے دیکھوں گا. اجتماع پر نہیں آنا, انشاءاللہ اکیلا نہیں 12 کو ساتھ لے کر آؤں گا. قافلے میں نہیں جانا, انشاءاللہ 4 کو ساتھ جا کے دین سکھاؤں گا انشاءاللہ. مسجد میں درس میں نہیں بیٹھنا, انشاءاللہ میں خود بھی بیٹھوں گا, دوستوں کو بھی دعوت دوں گا. شیطان مردود بڑا لعین ہے, آقا کریم سے بڑی نفرت کرتا ہے اور ہمیں اس سے شدید نفرت ہے. انشاءاللہ ہم آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ایک بڑی پیاری سنت ہے سلام کرنا, سلام میں پہل کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب آپ کے لیے تحفہ. بیٹے اسلامی بھائی, الحمدللہ عز و جل ہمارے جو دعوت اسلامی اس کے کل 26 رکن شورا الحمدللہ جو ورلڈ وائڈ جو 200